اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے علاقے کی بہت مایہ ناز خطیب حضرت علامہ قاری مبشر حسین شاکر سیفی صاحب بہت پرسوز خطاب آپ ارشاد فرماتے ہیں. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے پرسوز خطاب سے ہماری رہنمائی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے سب مل کے پڑھنا ہے، کسی کی زبان خاموش نہ رہے. میری طرف آپ دیکھیں ضرور لیکن سرکار پر درود و سلام پڑھیں. مل کے پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے تمام فرشتے محبوب پر درود بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر ایک دفعہ میری بات کو سمجھ جائیں اور مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حضرات ذی وقار شہزادگان مہمانان گرامی بالخصوص میرے قبلہ بابا جی جو بڑی روحانیت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے. کہہ دیں سبحان اللہ. پھر مل کے بولیں. جو خاموش ہیں وہ بھی بولیں. پیچھے والے بھی بولیں. دائیں بائیں جتنے بھی سن رہے ہیں سب بولیں. بس یہ صدا میری گفتگو کے ساتھ چلتی جائے. میری کیا اوقات ہے کہ میں پرسوز زبانوں سے اپنا ذکر کرنے کی اجازت عطا فرما دیتے. کہہ دیں سبحان. پھر بھول جاتے ہیں آپ. جو میرے جمعۃ المبارک کے ناظرین سننے والے ہیں وہ میری طبیعت سے یقیناً واقف ہیں اور کئی تو کہہ دیں جی آواز بڑی چنگی ہے پر تھوڑا جانا جو شیلا انداز کاٹ رکھا. یہ خطابت کا انداز ہوتا ہے دوستو. کسے موقع تے مولوی نال خوش رہنا چاہیے. مولوی نال کسے نہ کسے موقع تے راضی رہنا چاہیے. تو یہ جو خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے نا جو شیلا
یہ ایک انداز خطابت ہے. اب جس طرح آپ سوئے ہوئے ہو اور میں آپ کو الف ب ت سنا رہا ہوں تو آپ تو پھر مزید سو جائیں گے. تو میں نے آپ کو الف ب نہیں سنانی، ذکر حسین سنانا ہے. پھر مل کے بولو 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 بولو. جب الصابریہ میں کربلا کے شہنشاہوں کی سب سے پہلی محفل ہوئی تھی تو قبلہ بابا جی کی سرپرستی میں اس بندہ ناچیز نے آپ کی زیر سرپرستی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی. خطاب نہیں، گفتگو. اور اس تصور کے ساتھ ہم نے ایک معین وقت ہے جس کے اندر بات کو ختم کرنا ہے. ایک بہت بڑے خطیب کے بعد مجھ جیسا ناچیز اسی جگہ پر بیٹھ کر بات کرے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تو ان ہستیوں کا نظر کرم ہے اور کرم نوازی. آج جو دن گزرا ہے یوم عاشور کا، اور یہ جو لمحات ہیں کربلا کے شہنشاہ سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی جوانوں کے سردار. آپ نے توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی، توجہ میری طرف رکھنی ہے. آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ شخص ذکر کر رہا ہے نبی کے نواسے کا، اور نواسا بھی وہ کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. یہ جو حسن اور حسین ہے نا، یہ جنتی جوانوں کے سردار. یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ بولو بولو، جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ اور جو ان کی محبت رکھتا ہے من مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنن، جو اہل بیت کی محبت رکھ کے اس دنیا سے جاتا ہے وہ مومن جاتا ہے. وہ کیا جاتا ہے؟ توجہ ہے نا، وہ کیا جاتا ہے؟ اور من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. اس شہید کے نالین اقدس کی خیرات جو ان کی محبت رکھ کے دنیا سے جاتا ہے وہ مومن بھی جاتا ہے اور شہید بھی جاتا ہے. بولو بولو بولو، پھر مل کے بولو. جو آل اطہار کی محبت رکھ کے اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں مومن بھی لکھتا ہے اور شہید بھی لکھتا ہے. بولو بولو، کیا لکھتا ہے؟ مومن اور شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. شہید کیا ہے؟ بولو بولو، شہید ہے. اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں مارے جائیں، جو میری راہ میں قتل کیے جائیں، جو میری راہ میں ذبح کیے جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو مردہ ولا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اور ہم اس رات میں جس شہید کا ذکر کر رہے ہیں
ان کے نانا امام الانبیاء ہیں، مل کے بولو نا، ان کے نانا نبیوں کے امام ہیں، ان کے بابا ولیوں کے امام ہیں، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا اپنا مقام یہ ہے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں پوری کائنات میں۔ حسین جیسا کوئی نواسا نہیں ہے، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی میں تو انہوں تکے لاندے رہنا، تسی سبحان اللہ کہنا، آنکھو پھر سبحان اللہ۔ حسین جیسا پوری کائنات میں کوئی نواسا نہیں ہے کہ جس کا نانا امام الانبیاء ہے، جس کا نانا تاجدار ختم نبوت ہے، جس کا نانا امام الانبیاء ہے، جس کا بابا ولیوں کا امام ہے، اور ایسا ولیوں کا امام ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کے بارے میں غدیر خم میں میرے نبی نے ہاتھ کر کے کہا من قلت مولاہ فہذا علی مولا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا اس کا گجوت کے، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، سرزمین کربلا ہے، 72 بے گورو کفن لاشیں کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پہ پڑے۔ جمعہ میں آپ نے خطاب سنا ہے، کربلا کی سرزمین ہے، تصور میں جائیے گا، 72 بے گورو کفن لاشیں پڑے ہیں، اور ان میں ایک وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور یاد رکھیے اس حسین کے لیے اور کربلا کے شہنشاہوں کے لیے رونا عبادت ہے، کربلا کے شہنشاہوں کے لیے رونا عبادت ہے۔ رب کائنات کی قسم یہ کربلا کا شہنشاہ وہ شہنشاہ ہے جو مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی 30 منازل پر فقط ایک کام تھا، قرآن کی تلاوت، اور پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت، پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت۔ جب دربار یزید میں امام علی مقام کا سر جا رہا تھا نا، ایک بازار سے گزرا ایک شخص اپنے مکان کی بلائی منزل پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ واقعہ پڑھ رہا تھا اصحاب کہف کا۔ اس وقت اس بازار سے کربلا کے شہنشاہوں کا یہ قافلہ گزر رہا تھا، اس کی زبان سے اچانک نکلا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ ابھی اس نے یہ بات کہی، نیزے کی نوک پر نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، جناب امام حسین کا سر اس وقت اس مکان کی بلائی کھڑکی کے قریب بول اٹھا، بولو سبحان اللہ۔ دھڑ کربلا کی سرزمین پر ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے، آپ کی زبان کو حرکت ملی، فرمایا اصحاب کہف کے واقعہ کو عجیب کہنے والے، اس سے بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ میرا دھڑ کربلا کی سرزمین پر پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب دربار یزید میں امام علی مقام کا یہ سر پہنچا،
اور اس بے ایمان نے لوگوں کے سامنے جس بے ایمانی کے ساتھ تعارف کروایا میری زبان ان الفاظ کو زیب نہیں دیتی، اس لیے یزید تھا حسین ہے۔ مل کے بولو یزید تھا حسین، یزید تھا حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب سر مبارک خواتین کے حلقے میں گیا تو آپ کے چہرے مبارک سے جب کپڑا اٹھایا گیا، یزید کی بیوی پکار اٹھی، یزید کو لعنت و ملامت کرنے کے بعد کہنے لگا بے ایمان تو نے ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ظلم کس طرح کیا ہے؟ کہنے لگی میں حج پر گئی، لوگ صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے، مطاف کر رہے تھے، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہے تھے، حجر اسود کو چوم رہے تھے۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، حجر اسود کو چومنے والوں، مطاف کرنے والوں، صفا اور مروہ کی سعی کرنے والوں، او حجر اسود کو چومنے والوں، اس کو میرے نبی نے ایک دفعہ چوما ہوگا، 2 دفعہ چوما ہوگا، 3 دفعہ چوما ہوگا۔ یہ آج جو دن گزرے ہیں کئی ایسے اس روئے زمین پر رینگنے والے کیڑے بار بار کہتے ہیں 10 محرم کو سبیل لگانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ غیر اللہ کا نام پر لگائی جاتی ہے۔ اور بے ایمانو، جب تم لوگ حرم مقدس میں جاتے ہو، جو آب زمزم کا پانی لاتے ہو، پتہ ہے وہ کس کی قدموں کی خیرات ہے؟ پتہ ہے وہ کس کے قدموں کی خیرات ہے؟ نہ لایا کرو، نہ لایا کرو۔ مقامات مقدسہ کا انکار کرنے والوں، صفا اور مروہ کہ اس مقام کو بھول گئے ہو جہاں ایک اللہ کی بندی دوڑی تھی۔ میرے رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مقام ابراہیم کو بھول گئے ہو۔ ایک اللہ کے بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا۔ میرے رب نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آواز دینے والوں نے آواز دی، اس حجر اسود کو نبی پاک نے 1 دفعہ چوما ہوگا، 2 دفعہ چوما ہوگا، 5 دفعہ چوما ہوگا۔ حسین کو میرے مصطفیٰ نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک چوما ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک چوما ہے، اور کیا کہا ہے؟ یہ حسین میری دنیا کا پھول ہے۔ مل کے بولو، اگر زندہ ہو تو پھر مل کے بولو، پھر بولو۔ ہاں کہا حجر اسود کو ایک عدد کے مطابق میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ حسین کو میرے مصطفیٰ نے سر پہ بھی چوما ہے، پیشانی پہ بھی چوما ہے، آنکھوں پہ بھی چوما ہے، رخسار پہ بھی چوما ہے، ہونٹوں کو بھی چوما ہے، گلے کو بھی چوما ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی ہے اور کہا ہے چوس، چھاتی کو بھی چوما ہے، اپنے اوپر سوار بھی کرایا ہے۔ یزید کی بیوی نے کہا او ظالم، تم نے انتہا کر دی ظلم کی۔ یہ تو وہ ہے جب یہ حرم مقدس میں آیا، لوگوں نے حجر اسود کو چومنا چھوڑ دیا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ، مل کے بولو۔ لوگوں نے مطاف روک دیا تھا، صفا اور مروہ کی سعی روک دی تھی، کام اس لیے کہ حسین آ رہا ہے، اس لیے کہ حسین آ رہا ہے۔ یہ حسین وہ حسین ہے کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔
جنگل کو مصطفیٰ کا اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو اور دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ یہ شہادت مشہود ہے، رب کائنات کی قسم، وہاں دیکھا گیا کربلا کی سرزمین پہ مصطفیٰ بھی تھے، مولا علی بھی تھے، سیدہ کائنات بھی موجود تھی۔ یہ ایسی شہادت تھی جس شہادت کو صدیاں بیت گئی ہیں، یزید کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حسین مشرق والوں کا، حسین مغرب والوں کا، حسین شمال کا، حسین جنوب کا، حسین زمین کا، حسین آسمان کا، برگ و ثمر کا، لیل و نہار کا، دن اور رات کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ مل کے بولو، پھر بولو، حسین سب کا، حسین رب کا۔ یہ وہ حسین ہے جس نے کربلا کی سرزمین پر ایک ایسا سجدہ کیا کہ اس جیسا سجدہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے ہیں، پر اس سجدے کا نیا انداز ہے، اس سجدے کا نیا، جاگ رہے ہو نا؟ مل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے ذرا سونا نہیں ہے، جاگنا ہے۔ ہاں سجدے تو اوروں نے بھی کیے ہیں، پر اس سجدے کا نیا انداز ہے۔ ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جب کربلا کی سرزمین پر یہ سجدہ ہونے والا تھا، میرے رب نے کہا فرشتوں آسمانوں سے ذرا جھانک کر تو دیکھو، آسمانوں سے ذرا جھانک کر تو دیکھو جس پر تم اعتراض کرتے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، تمہاری نظر فقط ان لوگوں پر ہے جو زمین پر خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، میری ربوبیت کا انکار کریں گے، میرے مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کریں گے۔ دیکھو یہ وہ حسین ہے، اے سرزمین کربلا، اس احسان کو نہ بھول۔ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ صدیاں بیت گئی ہیں، ہر گھر میں کبھی حسین پیدا ہوتا ہے، کبھی حسن پیدا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں نا جن کے نام کے ساتھ حسن حسین لگتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو ایمانداری کے ساتھ۔ یزید کسی کا نام نہیں ہے، بڑے تجربے کے ساتھ سوشل میڈیا پر آ کر بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں۔ یزید کو کافر نہ کہو، یزید کا رتبہ کفر سے بھی آگے، خدا کی قسم یزید کا رتبہ کفر سے بھی آگے ہے۔ آپ کو پتا ہے حسین کی شہادت فقط حسین کی شہادت نہیں ہے، حسین کی شہادت میرے مصطفیٰ کی شہادت، حسین کی شہادت میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ آج بڑی بڑی لمبی زبانیں نکال کے اپنے آپ کو نام نہاد مذہبی سکالر کہلانے والے بڑے فر کے ساتھ کہتے ہیں یزید کے لیے نرم لہجہ اختیار کرو، اور بے ایمانوں اس بے ایمان کے لیے نرم لہجہ اختیار کریں۔ جب اس نے کربلا کی سرزمین پر اس ظلم کی انتہا کی ہوگی، اور میرے مصطفیٰ نے کربلا میں یہ سب کچھ دیکھا ہوگا، میرے مصطفیٰ پر کس قدر اذیت آئی ہوگی۔ جس کا رونا مصطفیٰ برداشت نہ کر سکے، وہ مصطفیٰ کربلا کی سرزمین پر اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کہیں 18 سال کا جوان علی اکبر پڑا ہوا،
کہیں اونو محمد پڑے ہوئے ہیں، کہیں امام قاسم پڑے ہوئے ہیں، کہیں 6 ماہ کا وہ معصوم قربان ہوا پڑا ہوا ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اذیت دینے والوں کے لیے نرم لہجہ چاہیے؟ آج بدقسمتی ہے اگر کوئی مولا علی کا ذکر زیادہ کر بیٹھے اس کو کسی نہ کسی جگہ پہنچا دیتے ہیں، اگر کوئی حسین کا ذکر کر بیٹھے اس کو کسی نہ کسی رتبے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی جیب میں جنتی اور جہنمی ہونے کے سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، رب کائنات کی قسم ہم علی کو ماننے والے۔ آخری باتیں ہیں، مل کے بولو سبحان اللہ۔ ہم مولا علی کو ماننے والے، ہم جناب سیدہ کائنات کے در کے نوکر اینج نہیں یار، سبحان اللہ۔ پھر بولو انصاف کے ساتھ ذرا بولنا نا یار، کچھ جا رہا ہے سبحان اللہ کہنے سے، ذکر سن کے کیا کہنا چاہیے؟ اس شہادت کو دیکھ کر فرشتوں نے جھانک کر کہا سبحان اللہ حسین، رب کائنات کی قسم۔